ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان ہے. میرے میں بیٹھ تیسرا آتا تو وہ اس کا ہی ہاتھ پکڑ کے لے کے چلتا. بیوی چوراہے پہ کھڑی رہ جاتی, سامان کے ساتھ جاتی ہے تو شوہر بچے گئے, بچے کے ساتھ جاتی ہے تو شوہر سامان گیا, سامان کے ساتھ جاتی ہے تو شوہر گیا, شوہر کے ساتھ جاتی تو بچہ سامان گیا. یہ اس عورت کی طرح مثال ہو گئی آج امت کی. چوراہے پہ کھڑی ہے, وہ سوچ رہا ہے رضوی بنی, چشتی بنی, برکاتی بنی, حشمتی بنی. اگر حشمتی بن گیا تو ان سے جھگڑا کرنا پڑے گا, رضوی بن گیا تو ان سے جھگڑا کرنا پڑے گا. میں صرف 100 باتوں کی ایک بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں, اس بات کو دل پہ لکھنا. اگر ایسے چوراہوں پہ کھڑے ہو جاؤ نا, ایک ترازو لگانا, بس آنکھیں بند کر کے جدھر امام احمد رضا ہو ادھر چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ. اور یاد رکھیے گا, میں اس بات کو بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, اگر کوئی اعلیٰ حضرت کے گیت گائے اور ان کی اولاد کو گالی دے, ہمارا اس سے بھی سمجھوتا نہیں, اس سے بھی سمجھوتا نہیں. علی علی کرتے رہو اور علی کی اولاد کو تم حقارت سے دیکھو. علی والے نہیں ہو سکتے ہو. علی والا وہی ہوگا جو مسعودی والا ہوگا, جو بالکرام شریف والا ہوگا, جو ان کے قدموں کی دھول ہوگا, وہی علی والا ہوگا. اور احمد رضا والا وہ ہوگا جو بریلی کے اختر رضا والا ہوگا. دل کے بھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس کا کے چاند سے نہ توڑو مت کو یار. بڑی محنت سے میرے حضور نے بنائی, بڑی محنت سے بنائی ہے. اس دن کے لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ 4 پیر آ کے اپنی دیواریں کھڑی کر دیں. نہیں جی, بریلی کی آج بھی یہ کھلی کرامت ہے کہ جو امام احمد رضا والا ہوتا ہے وہ کسی بزرگ کا گستاخ نہیں ہوتا. رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. ہاں, یہ آج بھی بریلی کی کرامت, جو اعلیٰ حضرت والا ہوگا کسی بزرگ کا گستاخ نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں نا یہ جی بریلوی ہے تو ہم مداری ہیں. میں سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں قسم خدا کی مجھ سے پکا مداری کوئی نہیں, مجھ سے پکا حشمتی کوئی نہیں, مجھ سے پکا فارسی بھی کوئی نہیں ہے, مجھ سے پکا چشتی بھی کوئی نہیں ہے, اور مجھ سے پکا سیدوں کا غلام بھی کوئی نہیں ہے. مسئلہ وہ نہیں, اپنی صاف بات رکھتے. یہ بیٹھے حضور حسان میں, ہم ان کی کیا تعریف کر سکتے. کسی نے امام شافعی سے پوچھا تھا حضور آپ بتائیے سیدوں کا مقام کیا ہے, تو امام شافعی نے 2 باتوں میں بات ختم کر لی تھی. کہتا ہے ان کی عظمت ہم سے پوچھتے ہو, ان کی اپنی شان یہ ہے اگر ان پر درود نہ پڑے تو ہمارا نماز مکمل نہیں ہوتی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کیا کہیں یہ شان, اگر ان پر درود نہ پڑے ہماری نماز مکمل نہیں ہے جی, تو کیا کہو گے. قسم خدا کی امام احمد رضا نے خط کر دی, قلم تو رکھا, کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستہ نے کرا. زہرا کے کلی جس میں حسین اور حسن, یار ہم حضور کے ہو ہی نہ سکے, چند دن کے لیے نعرے لگا کے حضور کے ہو جاتے نہیں. میں کہتا ہوں سیدوں کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس پہ بحث نہیں کرنی ہے مجھے, یا آپ علماء سے پوچھنا کبھی تنہائی میں کہ تعظیم کا ادنا درجہ کیا ہے, مگر اتنا سمجھیے گا کہ سیدوں کی تعظیم, ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے ایمان کا حصہ. اور پھر آج تو وہ آیا بیٹھا ہے جسے مولائے کائنات کا جبہ میسر ہے. ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں رکھنے کو مل جائے جو نال پاک حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ہم تو ان کے قدموں سے لگنے والی جوتی کے محتاج ہیں. ان کی کتنی عظمتیں ہیں, انہیں تو مدینہ شریف سے مولائے کائنات کا جبہ. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. بھائی زندہ باد, اللہ سلامت رکھے, اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کرے. سننا پیارے, حضور والے ہو جاؤ, حضور والے ہو جاؤ. ہاں بس وہ کہا تھا نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ہاں آج تو سلسلے بھی نہ ٹوپیوں سے بانٹ دیے لوگوں نے,
کسی نے کپڑے اس کے ساتھ خاص کر دیے کہ یہ سلسلہ والا یہ کپڑا پہنے گا، یہ سلسلے والا یہ ٹوپی پہنے گا. نہیں یار، ہم یہ جو ہمیں دیا جا رہا ہے نا بہت نیچے سے لا کے یہ دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں. کچھ تو سمجھاتے ہی ہیں. میرے ہو گئے تو کسی سے مسافہ نہ کرنا. جی 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 صحیح ہے. میرے ہو گئے تو کسی کا ہو مت جانا. ہاں میں بھی کہتا ہوں ایسا ہو جیسا پیر کا ہونا چاہیے. کسی کا ایسا مت ہو. حضرت حسن بصری حضرت رابعہ بصریہ سے ملاقات کے لیے گئے. پوری بات نہیں بتاؤں گا. ملاقات کے لیے گئے. جانے کے بعد کہنے لگے بڑے چرچے سنے ہیں آپ کے، چلو آج آزماتے ہیں کس میں کتنا دم ہے. تو آپ نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگی چلو نماز پڑھتے ہیں. حسن بصری نے مصلی پانی پہ پھینک کے کہا چلو رابعہ یہاں نماز پڑھتے ہیں. رابعہ بصریہ بھی رابعہ بصریہ انہوں نے ہوا میں مصلی پھینک کے کہا نماز پانی پہ نہیں، نماز ہوا میں پڑھی جائے گی. نماز ہوا میں پڑھی جائے گی. دونوں نے نا اپنے اپنے مصلوں پہ نماز پڑھی، نیچے اتر آئے. اور پھر اس کے بعد رابعہ بصریہ کیا کہتی حسن تم نے پانی پہ مصلی بچھایا، تمہارا کمال نہیں ہے. میں نے ہوا پہ مصلی بچھایا، میرا بھی کمال نہیں ہے. کیا ہوا؟ پانی میں مچھلیاں تیرتی ہیں، ہوا میں مچھلیاں ہوتی ہیں. حضرت حسن بصری دیکھتے رہ گئے. اگلا جملہ جو تھا انہوں نے جو کہا سب کو سبق سیکھنا چاہیے اس بات سے. انہوں نے کہا اچھا جی جب ہر بات میں کہیں نہ کبھی، تو انہوں نے کہا کبھی شیطان کی برائی کر کے نہیں دیکھا تمہیں؟ تو ایک تاریخ ساتھ جملہ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا تھا، مسکرا کے کہا تھا مجھے رحمان کی فرصت سے تعریف سے فرصت ہی نہیں ملتی، شیطان کی برائی کب کیا کرنا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت پیر کا ہے نا تو اپنے پیر کا ہے نا تو اپنے پیر کے گنگاہ تجھے اتنا موقع کیسے مل جاتا دوسرے کے پیر میں عیب نکالا کرتا ہے. نہ پتی کا شوربہ جی وہ بتائیں گے جنہیں تاج الشریعہ کے تاج کی اہمیت کا پتہ نہیں کہ ذات کیا تھی ان کی. سبحان اللہ. بے شک ابے کلیجے پھٹ گئے جنازے کی بھیڑ دیکھ کر. جو دکھنے والی تھی اور جو علم مصطفیٰ سے ملا تھا اس کا اندازہ کیسے لگاؤ گے؟ قسم خدا کی میں نہیں کہتا ہوں اپنے پیر کو چھوڑو، میں بھی کہتا ہوں اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوسرے کے پیر کو چھوڑو مت. جو تمہارا پیر کہتا ہے اگر شریعت کے دائرے میں کہتا ہے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلو، شریعت کے خلاف چلاتا ہے لات مار دو اور دعوے کے ساتھ کہہ دو ہم تیرے نہیں ہیں، ہم اس کے ہیں جو مدینے والے محمد کی شریعت کے ساتھ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن روح کائنات کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. بھائی پیر کیسے ہوتے ہیں؟ مرے جا رہے ہیں. پیر کو بھی جیب سے ہی مطلب ہے، اخلاق کی جگہ ہی نہیں ہے. میں قسم خدا کی نبی کے بیٹے کو کیسے ہوتے نبی کے بیٹے کو ہی نہیں دیکھ لے. میں ان سیدوں کو بھی جانتا ہوں جو چک بندی میں نکل کے آ رہے. ہاں مگر قسم خدا کی حضور کے بیٹے کیسے ہوتے ہیں ان سے بات کرو. ہوٹ کب ہلتے ہیں بات کب نکل جاتی پتہ ہی نہیں چلتا. میں ان لوگوں کے ہوٹ دیکھتا رہتا ہوں، میں سوچتا ہوں میری امام نے کہا تھا پتلی پتلی گلے پتلی. ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اگر ان کے ہوٹ ایسے تو میرے مصطفیٰ کے ہوٹ کیسے ہوں گے؟ یہ اللہ اکبر حالات دیکھیے. ایسے لوگ اللہ سلامت رکھے. میں جانتا ہوں ایک ماں نے کہا نا بیٹے سے، کہنے لگے بیٹے کمانے کے لیے جاؤ. وہ مرید سنے جو کھڑ کھڑ بجتے رہتے ہیں چمچوں کی طرح. ہاں بجا مت کرا کرو، اپنے اندر وزن پیدا کرو. ماں نے کہا بیٹے جا کچھ کمانے کے لیے جا. بیٹا جب گھر سے نکلا ماں نے کہا بیٹے جا تو رہا ہے، میری بات یاد رکھنا. کہا کیا؟ کہا پہلے کسی اللہ والے کا مرید ہو جانا اور اس کے بعد کام کرنا. بچے نے اتنا سنانا، نئی عمر کا لڑکا تھا، 15-16 سال کا بچہ. کہنے لگا ماں پیر کی پہچان تو بتا دے کیسے ہوگی. تو ماں نے کہا بیٹے 3 چیزیں دیکھ لینا، تسبیح، مصلی، لوٹا. یہ 3 چیزیں اگر ہیں تو سمجھ لینا پیر ہے. تو جس فرم میں وہ گیا نا تو کام تلاش کر رہا تھا. اتفاق سے دیکھا نا جو مالک تھا نا اس کے پاس مصلی بھی تھا، لوٹا بھی تھا، بدنا ٹھیک ہے وہ بھی تھا اور تسبیح بھی تھی. جا کے بیٹھ گیا. کہنے لگا مرید کر لو. اس کے پسینے چھوٹ گئے. کہنے لگا عجیب مسئلہ بھائی، میں بزنس مین ہوں تو مرید ہونے چلا ہے یہاں.
کہنے لگا نہیں میری ماں نے کہا ہے جس کے پاس 3 چیزیں ہوں گی وہ پیر ہوگا. تو پکڑ لیا, چھوڑا ہی نہیں اس نے. جب نہیں چھوڑا تو اس نے بھی سوچی جان تو بچانی ہے یار, کہلا چل میرا مرید ہو گیا. یار کیا عقیدت تھی. جب مرید ہوا نا, بغداد کی کہانی ہے, ایک دن شور ہوا, غوث پاک گزر کے جا رہے ہیں گلی سے, تو سارے لوگ دوڑ کے آگے راستے میں غوث پاک کا دیدار کرنا ہے, لیکن یہ نہیں نکلا. یہ اپنی جہاں کھانا ادھر سے پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا غوث پاک کی طرف, پیٹ کر لی. تو سب غوث پاک کو دیکھ رہے تھے, لیکن میرے بڑے پیر کی نگاہ اس کو دیکھ رہی تھی. کیا بات ہے. فرمایا آپ نے یہ جوان کیوں نہیں آیا؟ تو کہا حضور یہ زبردستی کا مجھے پیر بنائے پڑا ہے, اور یہ یہاں اس لیے نہیں آیا, وہ جانتا ہے آپ غوث پاک ہیں, اور آپ کو اس لیے نہیں دیکھا کہ اگر آپ کو دیکھے گا تو میری اہمیت گھٹ جائے گی اس کی نظر میں. یہ ہوتے ہیں رشتے پیر مرید کے, کہ اگر مجھے دیکھے گا آپ کی ویلیو گھٹ جائے گی, میری ویلیو گھٹ جائے گی آپ کو دیکھنے کے بعد, اس لیے وہ آپ کو دیکھنے ہی نہیں چاہتا ہے. غوث پاک نے فرمایا بلاؤ. بڑے پیر کا حکم تھا, بلایا گیا, گردن جھکا کے کھڑا ہوا, کہنے لگے پیارے دیکھتا کیوں نہیں نظر اٹھا کے؟ کہنے لگا حضور پوری زندگی صرف اپنے پیر کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر اتنا سنا ہے. غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں یہ تو پیر بھی نہیں ہے. کہا حضور اگر نہیں تھا تو آپ بنا دیجئے, آپ بنا دیجئے. یہ مرید کا قدم پکڑے غوث پاک کے, کہا پیر نہیں بدلوں گا, البتہ آپ اسے پیر بنا دے. یہ تو وہ ہے جو چور کو ابدال بنا دیتے ہیں. نگاہ ڈالی, کہنے لگے صدیق ہے جا, میں نے تیری وجہ سے تیرے پیر کو ولی بنا ڈالا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, شان غوث اعظم. بہت خوب, بہت خوب. اور سنیے میرا مریدی ہوتی کیا ہے؟ مرید لا یرید, مرید وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہوتا, کوئی مرضی اپنی نہ ہو. ہاں جب حضرت عبداللہ ذوالوجادین حضور کی چوکھٹ پہ آئے تھے, میرے نبی نے کہا تھا بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا تھا, کہا تھا حضور غلاموں کے کوئی نام نہیں ہوتے, جو آپ کا نام رکھ دیتے ہیں وہی نام ہو جایا کرتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان وہی اللہ. نام ہو جایا کرتے ہیں. میرے حضور نے کہا تھا آج سے تمہارا نام عبداللہ ذوالوجادین, تبھی سے نام پڑ گیا. پوری کائنات اسی نام سے جانتی ہے, مگر آج کچھ لوگوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے, پیر کے آگے بھی اپنی رائے چلاتے ہیں, چلایا کریں. میں تمہیں بتا رہا ہوں نا پیرا مریدی کا سلسلہ کیا ہے, کھیل بنا رکھا ہے. مرید کو تو, پیر کو تو خالی دعا کی مشین سمجھ رکھا ہے, تعویذ کر دے بس کام ہو جائے گا. نہیں جی, خالی تعویذ نہیں, قیامت کی بھی دیکھنی ہے. سوچ سمجھ کے ذرا, ہماری قوم نہ بڑی سادہ قوم ہے, جتنا ننگا دیکھا نا اتنی گر جاتے ہیں موقع پر. بڑا پہنچا ہوا, تعویذ بھی دیکھے جا, نمبر بھی دیکھے جا, کیا کرے گا تجھ سے سٹے کے نمبر پوچھ لے. ننگے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے, جو کپڑے نہیں پہنتا وہ بڑا مست ہے بھائی, میرا تو وہی پیر ہے, اتنے لمبے بال لیے گھوم رہا, 6 انگوٹھی پہنے پہ گیا. بھائی میرا پیر بڑا پہنچا ہوا, بڑا پہنچا ہوا, کہہ رہا نماز بھی یہاں نہیں پڑھتا, مدینے میں پڑھے, کھانا یہی کھائے گا, کھانا یہی کھائے گا, نماز مدینے میں جائے گا پڑھنے کے لیے. روحانی پڑھ لیتا ہوں تو کھانا بھی روحانی کھا لیا کر مر جائے گا کیا. تو لوٹ پڑی ہے, امت کو لوٹنے کی لوگوں کی عادت ہو گئی ہے, جاہلوں کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے, قبضہ کر لیا. پتہ ہی نہیں شریعت مصطفیٰ کیا ہے, دین کیا ہے. نہیں مسئلہ بھئی آنا میرے پیر دبا خالی جو چاہے تو لے کے چلا جا. نہیں جی, آپ تمہیں ایک پیر کی کہانی بتاؤں. پیر سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے. مرید وہ ہوتا ہے جس کی پیر کے آگے اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے. ایک بزرگ گزرے حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بڑے پائے کے بزرگ گزرے. تو آپ کا ایک خادم تھا نا, حجام, بال بنایا کرتا تھا. تو 2 سال کا اس کا بیٹا گم ہو گیا. جب 2 سال کا اس کا بیٹا گم ہوا نا, تو حضرت کے پاس آیا اور شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کہنے لگا حضور بیٹا نہیں مل رہا ہے, آپ کچھ نہیں بولے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا حضور بیٹا غائب ہو گیا ہے, پھر کچھ نہیں بولے. تیسری بار مرید نے پھر کہا حضور بیٹا نہیں مل رہا ہے. 3 بار میں کوئی جواب نہ ملا نا, پھر اس نے تالا لگا لیا. 18 سال تک کچھ نہیں بولا بیٹے کے لیے. 18 سال. آج پہلی بار میں پیر تعویذ نہ دے تو کہتا یہ رہی تیری مریدی, یہ رہا تیرا سلسلہ, یہ رہا تیرا شجرہ. ہم تو وہاں جائیں گے جہاں ہمیں چائے بھی پلائی جائے, جہاں گدوں پہ بٹھایا جائے. یہ بھی کوئی مسئلے. تو 18 سال تک چپ رہا. 18 سال کے بعد جب کوئی دن لوٹ کے آیا نا, تو
گھر میں بات چل رہی تھی نا، ماں تو ماں ہوتی ہے. 18 سال کے بعد روئی، شوہر سے کہنے لگی آج 18 سال ہو گئے بیٹا غائب ہوئے. تو کوئی بات نکل آئی نا تو شوہر نے پھر پیر کا تذکرہ کر دیا نا. اس نے کہا اپنے پیر کا نام مت لینا، میں اس وقت تک تمہارے پیر کو نہیں مانوں گی جب تک میرا بیٹا نہیں لاتے تھے. تو آج تانا مل گیا تھا بیوی کی طرف سے، تو اٹھا اور حضرت کی بارگاہ میں گیا. جیسے پہنچا نا حضرت نے کہا یار میرے بال تو مونڈ دے. اس طرح لے کے کھڑا ہوا، موقع بھی اچھا مل گیا. آدھا سر مونڈا تھا نا تو زبان دانتوں کے نیچے دبا رکھی تھی اور چاہتا تھا کہ آج پیر کے آگے کچھ نہیں بولے، لیکن جو آنسو ہے نا اور جو جذبات ہوتے ہیں یہ اپنے راستہ چنی لیتے، آنسو بن کے ٹپکے اور پیر کے سر کی اس جگہ پہ گرے جہاں بال لاتے. آنسوؤں کی گرمی سے پیر نے پہچان لیا. شاہ سلیمان کہنے لگے کیا بات ہے؟ اس نے کہا بس کچھ نہیں ہوئی، آج 18 سال بعد بیوی نے تانا دیا ہے. اس نے کہا کہ میں تمہارے پیر کو تب مانوں گی جب وہ میرا بیٹا لا دے گا. مگر میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ. مرید کہتا حضور یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ میری بیوی کے جملے ہیں. اتنا سننا تھا شاہ سلیمان توسوی نے مسکرا کے اپنے مرید کا چہرہ دیکھا. اچھا یہ بات ہے کہ حضور ڈر اس بات کا ہے اگر بیٹا نہ ملا، میری بیوی نے کچھ کہہ دیا کہیں میری زبان سے کوئی جملہ نہ نکل جائے. اتنا سننا تھا. شاہ سلیمان کہتے ہیں اچھا میرے بال مون پریشان نہ ہو، تو گھر بعد میں جائے گا تیرا بیٹا پہلے آ جائے گا. 18 سال کے بعد شاہ سلیمان توسوی کہتے ہیں گھر بعد میں جائے گا بیٹا پہلے آ جائے گا. اور یار ان کی رفتار کو کوئی نہیں لگ سکتا ہے، کوئی نہیں لگ سکتا. خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آپ چلیے، آپ ایک دن آدھا پیر رکھتے ہیں پھر ہٹا لیتے ہیں، پھر رکھتے ہیں ہٹا لیتے ہیں. کسی نے کہا حضور یہ کیا معنی لاغے، آدھا پیر رکھتے ہو ہٹا لیتے ہو. بزرگوں نے کہا ہے کہ عرش الہی بزرگوں کے ایک قدم ہوتا ہے. جب میں قدم بڑھا رہا ہوں میرا تو ایک قدم بھی نہیں، آپ ایک قدم بیٹھ رہا ہے. اور یار کون پکڑے گا ان کی رفتار کو؟ یہ ہوتے ہیں اللہ والے. کہا تو گھر بعد میں جائے گا بیٹا پہلے آ جائے گا. جلدی سے سر مونڈا، گھر کی طرف دوڑا. سوچ رہا تھا دیکھتا ہوں میری بات پہلے ہوتی ہے یا پیر کی بات پہلے ہوتی ہے. واہ واہ بہت خوب. ہاں جب گھر کے دروازے پہ پہنچا اور جا کر کے دیکھا دروازے پہ لوگوں کی بھیڑ تھی. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا تو بھی دیکھ تیرے گھر کی بات ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا آج کوئی 18 سال کا اجنبی بیٹا آیا ہے کسی کا، اجنبی نوجوان ہے، گھوڑا باہر کھڑا ہے، یہ دیکھ اندر بیٹھا تیرے گھر میں کوئی اجنبی. اندر گیا تو پہلے خون کے رشتے لوگ پہچان لیتے تھے، آج نہیں ہوتی ہے پہچان. آج تو اپنے چہرے نہیں پہچانے جاتے. پہلے لوگ خالی خون کی گرمی سے پہچان جاتے تھے یہ کوئی میرا ہے، لیکن آج نا خون بہتا ہوا دیکھ کے بھی کسی کو ترس نہیں آتا. اتنی نفرتیں ہمارے بیچ ہو گئی ہیں. بھائی بھائی کو معاف کرنے تیار نہیں، بیٹا باپ کو معاف کرنے تیار نہیں ہے، باپ بیٹے کو معاف کرنے تیار نہیں ہے. نفرتیں ہو گئی. اتنی اونچی اونچی دیواریں کھڑی کر لی ہم نے. ہمارے گھر کی بیوی ہم سے کہتی کھڑکی نہ لگانا، اس کے گھر کے بچوں کی آوازیں آئیں گی. اتنے سخت دل ہو گئے. اپنے بچوں کے لیے ہم نے دیواریں اونچی کر لی، سکے بھتیجوں کے لیے آج ہمارے دسترخوان پہ جگہیں نہیں رہی. کیا فائدہ ہے ایسے نعروں سے؟ اگر تم حضور کے سچے غلام نہیں ہو سکتے تو نعرے کھوکھلے رہ جائیں گے. دلوں میں جگہیں پیدا کرو. تم نے نہیں دیکھا آج شادیاں ہوتی ہیں، میرج ہالوں میں انوائٹیشن کارڈ جاتے، دنیا کی اولاد آتی ہے، سگے بھتیجوں کے لیے دسترخوان پہ ایک کرسی خالی نہیں ہے. اپنے اپنے ہوتے ہیں یار. ان سے پوچھو جن کو خدا نے پریوار نہیں دیا ہے، ان کی زندگی کتنی عجیب ہوتی ہے. خون کی گرمی پہچانو یار، پہچانے کرو اپنوں کو. اگر یہ نہ ہونا تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بندہ اکیلا رہتا ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی. میں بڑی بات نہیں کہتا، میں ان سے ہی بات کرتا ہوں. صرف وہ لوگ میری بات کو سمجھے ذرا جنہوں نے اپنوں کے جنازے اٹھائے. کتنے کہتے ہیں یار جب سے بھائی کا جنازہ اٹھایا گھر خالی لگتا ہے، جب سے اپنے کہے نا گھر میں دل نہیں لگتا. یہ رشتے ہوتے ہیں اپنوں کے. آج نفرتیں بڑھ گئی. بانٹو یار پیار، قسم خدا کی پیار بانٹو. تمہاری کمائی سے اگر سگا بھائی کھائے گا کم نہیں پڑے گا. اللہ تمہارے حصے، اس کے حصے کا بھی تمہارے دسترخوان پہ نازل فرما دے گا، نازل فرما دے گا. آج اگر نہ سکے اپنے بچے کھا رہے ہو، بھتیجا آ جائے جیل میں رکھ کے کہتا نہ بیٹے اندر کھا لے، وہ آ رہا ہے ورنہ بانٹنا پڑے گا. تجھے کیا پتا بانٹنے میں کتنا مزہ ہے. کھانے میں اتنا مزہ نہیں جتنا بانٹنے میں مزہ ہے. اپنوں سے ہم بچا رہے. ہاں جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا تو آپ کے کپڑے جب اتارے گئے، آپ کے کپڑے تو کمر پہ نہ کالے کالے نشان تھے.
لوگ باتیں کرنے لگے، کہنے لگے ہر شہزادے ہو کے کمر کالی ہے. تو جو غلام تھا اس نے کہا اگر آقا کی بات نہ ہوتی تو میں یہ راز نہ بتاتا. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ کوئی ویسے ڈبے نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا کہ رات میں جب دنیا سو جاتی تھی نا تو امام حسن ناچ کی بوریاں اٹھا کر کے یتیم اور بیواؤں کے دروازوں پہ خود ڈال کے آیا کرتے تھے. ہے اتنی جگہ ہمارے دل میں نہیں، یہ جگہ دلوں میں جگہ پیدا کرو، محبتیں پیدا کرو. تو جب آپ پہنچے نا گھر پہ، مرید صاحب پہنچے، جوان بیٹے کو دیکھا نا بیٹے نے باپ کو دیکھا. 2 سال کی عمر میں غائب ہوا تھا. خون نے گرمی ماری نہ لپٹ گیا باپ سے. باپ بیٹے سے لپٹ کے رویا. باپ نے بیٹے سے کہا جان پتا کیسے گیا تھا اور کیسے آیا؟ اس نے کہا جانے کا تو پتا نہیں، 2 سال کا تھا، لیکن میں نے جب ہوش سنبھالا نا تو میں ایک سکھوں کے گھر میں تھا، لیکن وہ بھی یہ کہتے تھے ہم نے تجھے اٹھایا، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اٹھایا کہاں سے. پھر بتایا کیسے؟ اس نے کہا میرا سردار جو میرا مالک تھا نا سکھ، وہ کہیں جانے کی تیاری میں تھا. مجھ سے کہا گھوڑا تیار کر. کہا میں گھوڑا تیار کر کے دروازے پہ کھڑا تھا، کوئی بزرگ آئے مجھے گھوڑے پہ بٹھایا اور گھوڑے کی لگام پکڑ کے گھر تک لا کے کھڑا کر دیا. وہ کہنے لگا پہچان لے گا؟ بیٹا کہنے لگا کیوں نہیں پہچانا جائے؟ جس نے اتنا بڑا احسان کیا اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ لیکن سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کا آدھا سر منڈا ہوا تھا، آدھے سر پہ بال موجود تھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہوتے پیر اور یہ ہوتے رشتے نہیں ہوتے. مسئلہ ہے اپنے پیر میں کچھ ہے نہیں، اپنا پیر ڈھول ہے تو دوسروں کو گالی دینی شروع کر دی. میں صرف ایک بات کہتا ہوں، رضوی ہو، حشمتی ہو، برکاتی ہو، چشتی ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، جو سلسلہ متصل ہو، حضور تک پہنچتا ہو، اور کوئی بھی سلسلہ منقطع نہ ہو، پیر میں ساری شرطیں پائی جاتی ہیں، تو یہ سارے سلسلے حضور کے قدموں میں لے کے جاتے ہیں. کہاں لے کے جاتے ہیں؟ حضور کے قدموں میں. بس یہی سوچ کے آپس کے جھگڑے ختم کرو کہ یہ پیر ذریعہ ہے مصطفیٰ تک پہنچانے کا. پیر ذریعہ ہے حضور تک پہنچانے کا. پیر نبی نہیں ہے ہمارے، یہ ذریعہ نبی تک پہنچانے کا. نبی ذریعہ خدا تک پہنچانے کے لیے، اور ہم نے نہ اسے دیواریں بنا لیا. نہیں، بزرگ کوئی بھی ہو، سنی صحیح العقیدہ ہے تو جھک جایا کرے. جھکنے سے کبھی عزتیں کم نہیں ہوتی. اللہ عزتوں میں اضافہ فرمایا کرتا ہے، عزتوں میں اضافہ فرماتا ہے. محبتیں پیدا کرو، ایک دوسرے سے پیار بانٹو. اور کبھی جب بیٹھا کرو نا تو نہیں لگنا چاہیے یہ کون بیٹھا ہے. سب دیکھ کے یہ کہتے ہیں سب مدینے والے کے غلام بیٹھے ہوئے. صرف ایک رنگ ہونا چاہیے، حضور کی غلامی کرو، حضور کی نسبتوں کرو، اور سوچ سمجھ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کرو یار، سوچ سمجھ کے. ورنہ میں کہتا ہوں کئی لوگوں کا اعتراض بھی ہے، میں کہتا ہوں کئی پیر ایسے ہیں جو مرید کی وجہ سے ٹھوکے جائیں گے، اور کئی مرید ایسے ہیں جو پیروں کی وجہ سے ٹھوکے جائیں گے. بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا. آج نا حضور کا بیٹا آیا ہوا ہے، نصیب ہے تیرا میرا، قسمت ہے. آج آل رسول کی آمد ہوئی ہے، اصلی نسلی سید کی آمد ہوئی ہے. ہاں، ان کے لیے لوگ تو سب کے لیے یہ شعر پڑھتے تھے، لیکن میں کہتا ہوں یہ شعر ہی پہ سچا لگتا ہے. چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے، خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں، جنت کے پھول ہیں. اور جب سارے ذریعہ ہیں خدا سے ملنے ملانے کا، تو پھر ہمارے ذریعے ختم ہوتے جا رہے ہیں. کیوں خدا رسول سے دور ہو رہے ہیں؟ قریب ہو جاؤ یار. ہم گھمنڈ ہے نا ہمارے دل کے اندر، اتنا تکبر آ گیا، اتنا تکبر. اللہ معاف کرے. اگر کوئی غریب کسی پیر کے ہاں چلا جائے نا، میں نے دیکھے اسٹیٹس لوگوں کے، ہاں لوگ اسے اپنی عزت کا حصہ سمجھتے کہ ہماری شان کا حصہ ہے. ہم چلے تو 36 نعرہ لگانے والے، 35 گاڑی کے آگے پیچھے. ہاں جس گاڑی سے ہم اترے اس کی قیمت آسمان کو چھوتی ہو، تو پیر بنے گا؟ نہیں جی، ایسے پیر نہیں بنتے. پیر وہ ہوتے ہیں جن پہ مصطفیٰ کی بھی نظر ہوتی ہے، غوث الورا کی بھی نظر ہوتی ہے. حالات بگاڑ کے رکھ دیے بالکل. میں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کئی، میں بلا وجہ نہیں جھکتا ہوں کسی کے آگے. خالی جبہ قبہ مجھے مانوس نہیں کرتے. میں دیکھتا ہوں بندے کو، میں غلط ہوں، میں جانتا ہوں، گناہگار ہوں، میں کوئی ولی نہیں ہوں، لیکن میں اپنے من کی بات کہہ رہا ہوں. جس میں اخلاق نہیں ہو سکتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. حق ہے، بالکل حق ہے. کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اخلاق کے بغیر تم ایک تہوار ہو، جس میں اخلاق ہے وہ حضور کا سچا نام ہے. حضور کا سچا نام. کئی جگہ میں نے دیکھا، خانقاہ میں چلے جائیے، اگر مالدار مرید آیا
بلاؤ اندر ڈائریکٹ دسترخوان، میٹھا شیٹھا یہ لے وہ لے، کھا پی، زبردستی کھلایا جائے. وہ بندہ غریب مرید آ جائے، نہیں بیٹھی آپ ابھی ملتی، ٹھہری ابھی ملتی. کیوں؟ اس کی رگوں میں خون نہیں ہے، اس کی رگوں میں پانی ہے. جو کلف لگے کپڑے پہن کے آیا ہے، یہ کوئی جبریل امین کے دیے ہوئے ایڈریس پہ آیا ہے؟ کیوں امت کے ساتھ تو ہاتھ کرتے ہو؟ امیروں سے بات کرتے ہو تو لہجے اور ہوتے ہیں، غریبوں سے بات کرتے ہو تو لہجے اور ہوتے ہیں. کیوں تمہارے لہجے بگڑ جاتے ہیں جب کسی غریب سے سامنا ہوتا ہے؟ قسم خدا کی تو کتنا بھی بڑا پیر ہو جا، مدینے والے مصطفیٰ سے بڑا پیر نہیں ہو سکتا. ہاں، اگر ابو بکر جیسا امیر آیا، لہجہ اتنا ہی میٹھا تھا جتنا میٹھا میرے حضور نے بلال کے لیے لہجہ دیا. کیوں تمہارے لہجے ویسے نہ رہے؟ آج تو اسٹیٹس ہو گیا، غلط نہیں ہے. امیروں کے پیر امیر ہے، بے شک اور غریبوں کے پیر غریب ہے. امیر کہہ رہا میں اس سے مرید ہوں گا جس کی گاڑی کے پہیے کی قیمت 40,000، لیکن میں پھر بھی غریب کے انتخاب کو سلام کرتا ہوں. وہ گاڑی کے پہیے نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا جس کا رشتہ مصطفیٰ سے ڈائریکٹ جا کے ملتا ہے. حالات بگڑتے جا رہے ہیں امت کے، تو پیروں کو بھی سوچنا چاہیے. میں ایک جگہ بیٹھا تھا، اللہ معاف کرے میں نام نہیں بتاؤں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آیا کوئی کہنے لگا حضور میرے گھر چلیے، اور آپ سے گزارش ہے ان بزرگوں کو تکلیف نہ دیا کرو، میرے گھر چلو میرے گھر چلو. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی وقت نہیں بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی اعتراض ہمیں ہو جاتا، جی فلاں کے گھر آئے تو میرے گھر نہیں آئے. ان کی جگہ ایک دن رہ کے دیکھ، اگر سر چکرانا جائے نا تو بات کرنا. اگر تمہارے گھر میں 4 بچے ہوں، ایک ادھر سے دامن کھینچے ایک ادھر سے کھینچے، تو بیوی سے کہتے ہو انہیں پکڑ میرا دماغ چل گیا. 4 بچوں میں اتنا دماغ چل جاتا، پھر انہیں تو پورے ہندوستان سے آوازیں دی جاتی ہیں. ان کی ذمہ داریوں کو سمجھا کرو، انہیں زیادہ بزی نہ کیا کرو، ان کی مرضی پہ چھوڑ دیا کرو. یار ضروری نہیں ہے تیرے گھر میں قدم رکھ کے تب برکت ہوگی، تیرے گھر میں جا کر کے ہاتھ اٹھائے تب برکت ہوگی. اور یار خدا نے انہیں وہ شانیں بخشی ہے، اگر یہ جنگل میں کھڑے ہو کر کے شہروں کو دعا دے دیں تو شہر ترقی کر جاتے ہیں. اس لیے کہ ہاتھ ان کے ہوتے ہیں. نظر فاطمہ زہرا کی ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور حسان ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ مسئلہ ہوا نا حضرت کو پیر صاحب سے کہنے لگا حضور میرے گھر چلیے. پیر صاحب نے کہا نہیں جی مجھے وقت نہیں ہے، کبھی پھر چلیں گے. اس نے کہا پچھلی بار جب آئے تھے تب بھی آپ نے یہی کہا تھا کبھی پھر چلیں گے. اس نے معلوم کیا کہا، نہیں حضرت میں نے آپ سے پچھلی بار کہا تھا آپ نہیں گئے. تو پیر صاحب کہہ رہے نہیں تو آئے نہیں، پہلی بار آیا جھوٹ بول رہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. میں دیکھتا رہ گیا یار، میں دیکھتا رہ گیا. جب کھانے کے لیے پیر صاحب بیٹھے نا تو جو سیٹھ جی تھے نا اس کے سارے بچوں کو بلا کے کہے تو بھی میرے ساتھ کھا، تو بھی میرے ساتھ کھا. بے غیرت کر پیر، شرم کر، تجھے کیا لگتا امیر کے بچوں کو کھلائے گا جنت تیرے باپ کی ہو جائے گی. نہیں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں قسم سے، اگر کوئی غریب آیا ہے نا کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اس سے کیا پیارے بیٹھ جا میرے ساتھ تو لقمے کھا لے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں قسم خدا کی، ہو سکتا ہے 7 راتوں کے کھڑے ہو کر کے قیام سے مصطفیٰ راضی نہ ہو، کسی غریب امتی کو دسترخوان پر بٹھا کے اسے عزت دے دے مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے، خود خدا بھی راضی ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا پائے گا، بہت بہت. میں حضرت کو دیکھتا ہوں، حیرت میں رہتا ہوں. یار کوئی ہو کیسا بھی ہو، جس سے مسافہ کریں گے مسکرا کے کریں گے، جس سے مسافہ کریں گے مسکرا کے کریں گے. اور یار بس اگر ان میں اخلاق نہیں ہوگا تو کس میں اخلاق ہوگا؟ اخلاق تو ان کے گھر سے چلا ہے، ان کے گھر سے اخلاق چلا ہے. اور وہ ریت نبھائی ہے یار قسم خدا کی، کائنات میں کوئی یار اتنی اچھی یاری نہیں نبھاتا جتنا حضور نے امت سے سچی یاری نبھائی ہے. کوئی نہیں نبھاتا یار، کوئی نہیں نبھاتا ہے جتنا ان کی یاری سچی ہے. نوجوانوں انتخاب ذرا سوچ سمجھ کے کرنا، سوچ سمجھ کے انتخاب کرنا. اور پیر اچھا ہونا چاہیے، لیکن ایک گزارش کروں گا، صرف ایک گزارش. میں جانتا ہوں آج نا نقصان جو ہو رہا ہے کچھ خانقاہوں کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو،
کچھ لوگوں نے یہ کہا جی ہمیں اعلیٰ حضرت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری خانقاہ پرانی ہے. میں اس دعوے کے ساتھ کہتا ہوں نیا ہو یا پرانا، اس دور میں اگر اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دے گا تو پھر کہیں کا نہیں رہے گا، کہیں کا نہیں رہے گا. کچھ خانقاہوں کے بارے میں جانتا ہوں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کے کہا نا ہمیں اعلیٰ حضرت کی ضرورت نہیں، ہم تو پرانے باپ دادائی، ہمارے تو 7 پشتوں تک نہیں ہوئے. آج جا کے دیکھ لو وہاں بھی بنے بیٹھے ہیں مارے ان پہ یہ نہیں. جی پوری زندگی حضور نے نا مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں پہ اعلیٰ حضرت نے پہرے دیے ہیں. آج نا ہماری ضرورت بن گئی اعلیٰ حضرت، ضرورت ہے اعلیٰ حضرت، اور وہ ہمارے بیچ سے نا یہ پلپلاپن ختم ہو جانا چاہیے. پلپلاپن اعلیٰ حضرت کا بھی نام لیتے ہیں اور ان سے بھی مسافر ہو رہے ہیں جو مصطفیٰ کے خلاف عقیدے لیے بیٹھے. نہیں جی رنگ چھوڑ دے ایک رنگ ہو جائے، سراسر موم ہو جائے یا سراسر سنگ ہو جائے، ایک ہو جائیے، مضبوط ہو جائیے. اور یہی عقیدہ جو بریلی والوں نے دیا ہے کوئی کام نہیں آئے گا مر کے، یاد رکھنا. اس لیے نہیں چھوڑتے نا کہ یار یہ پیسے والا ہے، یار یہ ہمارے محلے میں رہتا ہے، اس لیے نہیں چھوڑتے 4 دن کی زندگی کیسے کٹے گی. تو نے یہ تو سوچ لیا اگر اس سے چھوڑ دی ہم نے تو زندگی کیسے کٹے گی. یہ کیوں نہیں سوچتا اگر اس سے ہاتھ ملا لیا تو مرنے کے بعد کا حال کیا ہوگا. کیوں نہیں سوچتے ہو؟ جانتے ہو زمین کے اوپر تمہاری چل رہی ہے، زمین کے نیچے صرف مصطفیٰ کی چلے گی، صرف حضور کی چلے گی. عقیدہ وہ رکھو جو بریلی والوں نے دیا اور ایسی زندگی جی کے جاؤ. شان سے کہو تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. بہت خوب ماشاءاللہ سبحان سچے اللہ. پیر کی پہچان یہ ہے. اس سے پوچھ لو اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا خیریت ہے. اگر وہ کہہ دے جی اعلیٰ حضرت نام سن کے چہرے پہ اس کی بہاریں آ جائیں تو سمجھ لینا سچا پیر ہے، ورنہ سمجھ لینا ڈنڈی مار رہا ہے. ٹھیک ہے جی وہ بڑے مولانا تھے، صحیح ہے، ہاں بڑا کام کیا، سمجھ لینا پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے. نہیں ایسے لوگوں سے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، ہاتھ میں ہاتھ اسی کے دینا جو حضور کا عاشق ہے، حضور کا غلام، جو جس کا اپنا معاملہ کلیئر نہیں ہے وہ گھر کا کرا لے گا. ہاں جس سے خود نہیں چلا جاتا تو وہ تمہیں کہاں لے کے جائے گا. ہاتھ اس کا پکڑنا جو یہاں پکڑے تو پھر حضور کے گنبد خضرا پہ جا کے چھوڑے، اس کا پکڑنا اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا. مرید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جان مال سب کا مالک بنا دینا. یہی تو مسئلہ ہے. تو ایسے ہی مرید بننا ہے، ایسے حالات پیدا کرنے، دلوں میں محبتیں بانٹو. اور ایک بات آخری بات کہہ جاؤ، وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ تھکے تو نہیں ابھی آپ؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں صرف گزارش کروں گا اتنی آپ سے نوجوانوں، ہم اپنی زندگی میں نا صرف اپنا ظاہر دیکھتے ہیں، کپڑے کیسے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوٹ بھی ٹھیک ہے، پھر شیشے کے آگے کھڑے ہو گئے. تھوڑا سا ذرا شیشے سے بھی بچا کر، اس شیشے نے تباہ کر دیا ہمارے جوانوں کو. شیشے پہ مگر یاد رکھنا شیشہ صرف باہر کا دکھاتا ہے، اندر کا نہیں. اس کے دھوکے میں مت آنا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خاتم تھا. آپ نے منگایا شیشہ، کوئی کام کرتے ہوئے ٹوٹ گیا، وضو کر کے آئے کہا شیشہ لاؤ. تو جب شیشہ ٹوٹا تو مرید بھی غوث پاک کا تھا، خادم بھی غوث پاک کا تھا. یہ نہیں کہا حضور ٹوٹ گیا شیشہ، اس نے کہا حضور از قضا آئی ناچی دل شکست. حضور موت آئی تھی شیشے کی، وہ ٹوٹ گیا، ٹائم پورا ہو گیا، اس کا وقت آ گیا تو چلا گیا. ہاں جب اتنا سنانا تو غصہ نہیں کیا غوث پاک نے، غصہ نہیں کیا. فرمانے لگے خوب شد آلائے خود بھی دی شکست، بہت ہی اچھا ہوا. خود دیکھ، جو خود کو دیکھنے والا آئے گا آلہ تھا وہی ٹوٹ گیا. کیوں؟ حضور مسکرائے، کہنے لگے اب خود کو نہیں دیکھے کریں گے، صرف اپنے رب کو دیکھا کریں گے. تو ہم جو کھڑے ہوتے ہیں نا شیشے کے آگے کہتے ہیں یار لگ کیسا رہا ہے، کوئی کیا کہے گا، یوں ہاتھ مارے گا بالوں پہ، ٹھیک ہے جی، اور اگر مجھے تو یوں مار رہا، ٹھیک ہے، داڑھی ہے تو کٹ کرا رہا نا، یہ مت دیکھ میں کیسا لگ رہا ہوں، لوگ کیا کہے گا. کھڑے ہو کے شیشے کے آگے دیکھا کر یار میں ویسا لگ رہا ہوں نا جیسا حضور کو پسند ہے، میرا چہرہ ایسا ہے کہ نہیں جیسے آقا کو پسند ہے، میرے کپڑے ایسے ہیں کہ نہیں جیسے آقا کو پسند ہے. کہتے ہو نا مولوی مولوی مولوی، کتنی گالیاں دیتے ہیں صبح سے شام تک.
کتنا عقیل سمجھتے ہیں؟ لاؤ یار 5,000 والا کوئی بھی اٹھا لو جس کی تنخواہ 5,000 ہو، اور وہ کھڑا ہو جائے جس کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہو، جو 2 لاکھ کما رہا ہو، اپنے کپڑے ملا 5,000 والے سے۔ قسم خدا کی 2 لاکھ کمانے والے کے کپڑے اتنے صاف نہیں ہوتے ہیں جتنے 5,000 پہ نماز پڑھانے والے کے کپڑے صاف ہوا کرتے ہیں۔ فیصلہ کیا کبھی اپنے آپ سے کھڑا کیا؟ بالوں کی کٹنگ جا کے دیکھو، ایسے ایسے فوٹو لگے پڑے، ایک کے تو بچھو بنا ہوا تھا یہاں، عجیب کیڑے ایک ایسے لیے گھوم رہے، اس کی پونچھ بنی پیچھے۔ حضرت یا اللہ ہو کیا گیا جوان، ایسے چہرے ہم نے بنا لیے، یہ پرواہ نہیں ہے جب داڑھی کو اس طرح چلتا ہے میرے حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہو۔ کبھی سوچا ہم نے اچھے اچھے کوٹ خریدے، اچھی اچھی پینٹیں خریدی، اچھے اپنے جوتے خریدے، لیکن کوئی لباس ایسا نہ خریدا جس سے مصطفیٰ بھی پیار کرے، خدا بھی جسے پسند کرے۔ وہ جوانوں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہم ان کی یاریوں میں ڈوب گئے جو لے کر کے ڈوب جائیں گے۔ کاش ان سے یاری لگائی ہوتی جن کی یاریاں یہاں بھی کامیاب کریں گے، وہاں بھی کامیاب کریں گے۔ بدلو اپنے طریقے، داڑیاں منڈایا نہ کرو، چہرے مصطفیٰ جیسے بنا لو، لباس مصطفیٰ جیسے پہن لو۔ آج حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کے بعد پجامے اتار کے چیک کیا جاتا ہے، یہ دیکھو مسلمان ہے کہ نہیں، کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، اور یار زندگی میں بھی شرمندہ رکھے، مرنے کے بعد بھی کپڑے اترتے ہیں، حیاتی ہے، اور یار ایسا چہرہ بنا مرنے کے بعد پجامہ نہ کھولا جائے، چہرہ بتا دے، اور یار شمشان نہ لے کے جانا، قبرستان لے جاؤ، اس لیے کہ یہ لاوارث نبی ہے، یہ وہ ہے جس کا بغداد والا بھی وارث ہے، مدینے والا بھی وارث ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ۔ ایسے چہرے بناؤ جوانوں، ہم کدھر جا رہے ہیں، کون سی زندگی جی رہے ہو؟ کہ یہ 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی کتنا کر لیں گے، اس میں ہم کیا کیا حاصل کر لیں گے؟ کسی نے کہا تھا مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے کپڑوں پہ دھبے بھی نہ لگے اور تم خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ؟ نہیں پیارے، پہلے انا کو مٹانا پڑے گا، پہلے میں ختم کرنی پڑے گی، پہلے یہ فیصلہ کر تو ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو قسم خدا کی حضور کی جوتیوں کے صدقے کچھ نہیں ہے تیرے میرے پاس جتنا کہ حضور کا۔ کسی نے حضرت عمر کو دیکھا تھا مقام طہامہ میں، آنسو بہا رہے تھے، کسی نے کہا عمر آدھی دنیا کے بادشاہ آنسو بہا رہے؟ کہا تھا مجھے ایک بات یاد آ گئی، کہا کون سی؟ کا ایک دن تھا 5 اونٹ دیے تھے باپ نے، لائن میں نہیں لگ رہے تھے، آج وہی عمر ہے، کل بھی وہی عمر تھا، فرق اتنا ہے کل 5 اونٹ لائن میں نہیں تھے، آج آدھی دنیا لائن میں کھڑی ہے، آدھی دنیا لائن میں کھڑی۔ رونے کی بات کیا کہنے لگے، قسم خدا کی عمر کا کوئی کمال نہیں، یہ حضور کی نسبت کا کمال ہے۔ جب سے حضور کا دامن تھاما ہے آدھی دنیا لائن میں لگا ڈالی، آدھی دنیا لائن میں لگا ڈالی۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ جی ہم تو 25% ہے، کیا کر لیں گے؟ اس سے کوئی گولی چلانے کہہ رہا ہے، بم چلانے کہہ رہا ہے؟ ہمیشہ فرمایا گیا مسلمانوں اپنی تعداد پہ ناز نہ کرنا، کثرت سے گھمنڈ نہ کرنا، تم جب بھی کامیاب ہوگے خدا کی رحمت سے کامیاب ہوگے، خدا کی رحمت سے، کبھی تعداد سے نہیں، رحمت سے کامیاب ہوگے۔ کیا کرنا ہے؟ بس اتنا کرنا ہے، جب دکھ جاؤ، جب تھک جاؤ، مصلی بچھا دے اور اپنے رب کو رو کے دکھا دے۔ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے نوجوانوں، بڑا کریم رب ہے ہمارا تمہارا۔ کبھی اسے منانے کی عادت ڈالو نا، عادت ڈالو اسے منانے کی نہیں ہے۔ نوجوان 18 گھنٹے گیم کھیل لیتا ہے، 6 گھنٹے ایک گیم چل رہے ہیں، کتنے تو پاگل ہو گیا، عجیب گیم چل رہا ہے، پتہ نہ کون سا ہے وہ۔ ایک تو ٹرین میں شور مچا رہا رات کے 3 بجے، مار مار مار، آپ کو لگے میں نے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ حضرت اے سی ڈبے میں کہہ رہا مار مار، میں نے کہا یہ کون آ گیا؟ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، تم شور تو نہیں آگے ڈبے میں، دیکھا موبائل چلا رہا، وہ لگی پڑی بولو، اسے کچھ پتہ ہی نہیں کون کیا کر رہا ہے۔ عجیب مسئلہ یار، پاگل ہو گئی دنیا۔ موبائل پہ بیٹھ کے 3 بجے مار مار کی صدائیں دینے والوں، 1 بجے مصلی بچھا کے صرف اللہ اللہ کی صدائیں دے دیا کرو، صرف اپنے رب کو پکار لیا کرو۔ قسم خدا کی جب دنیا سوتی ہے نا اور رب رحمتوں کے دروازے کھول کے کہتا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، اس وقت بس تو جب ہونٹ ہلانے کی دیر ہے اسے دینے میں دیر نہیں لگے گی۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہ کی، راہ دکھائے کسے راہ رب منزل کی نہیں۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے پہلے کہا تھا کبھی تعداد پہ گھمنڈ نہ کرنا، کل بھی مسلح پاور تھی ہماری،
آج بھی مسلمان جو خدا نے سجدوں میں پاور رکھی ہے نا وہ کسی چیز میں پاور نہیں ہے. بزرگان دین فرمایا کرتے مصلی کی طاقت کو لوگ نہیں سمجھتے. مصلی وہاں لے جاتا ہے جہاں کوئی راکٹ نہیں لے جا سکتا. کسی نے کہا کہاں لے کے جاتا؟ کہا جب بندہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو مصلی بندے کو خدا تک لے جایا کرتا ہے. خدا تک لے جایا کرتا ہے. لیکن عقیدے خراب ہو گئے. ہمارے درمیان میں شرک گھستا جا رہا ہے. شرک عقیدے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ہم سوچتے پیر تو دے سکتا ہے خدا نہیں دے سکتا. آپ کہیں گے یہ کیسے مولوی تو الٹی بات کر گیا. نہیں سچی بات ہے. دکھ لگے بتا تو نے کتنی بار سجدے کیے روکے. تیرے کھیت میں نا کیڑا لگا تو سیدھا کہاں گیا؟ پیر صاحب کے پاس تعویذ دے دو. بخار آیا تو نے کہا تعویذ دے دو. سر میں درد ہوا تو نے کہا تعویذ دے دو. تیرا بچے کا ایگزام آیا تو نے کہا تعویذ دے دو. پیر کے پاس پہلے گیا بتا کہ چوکھٹ میں گیا کہ نہیں. عقیدے کی کمزوری نہیں ہے. بتا اگر خدا ناراض ہے تو کوئی پیر دے دے گا؟ بولو نہیں دے گا نا. پہلے خدا راضی کرو. اور خدا کیسے راضی ہوتا ہے؟ بریلی کے امام نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. خدا کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کو راضی کرو. مصطفیٰ کیسے راضی ہوں گے؟ کٹنا لگا داڑھی میں. ابا مرتا ہے نا, ابا مرتا ہے تو ہر بیٹا چاہتا ہے میرا باپ جنت میں جائے. چاہتا ہے کہ نہیں؟ چاہتا ہے کہ نہیں؟ اماں مر جائے تو کہتا اماں کی شان بیان کرنا, اور زندہ ہوتی ہے تو مطلب ہی نہیں اماں اماں ہے کیا. مرنے کے بعد فیضی صاحب وہ شعر پڑھنا جس میں ماں کی شان ہے. کبھی زندگی میں بھی کہہ دیا کر ماں کی شان بتا مجھے اس کی خدمت کرنی ہے. باپ کی عظمتیں بتا مجھے اس کی خدمت کرنی ہے. باپ کا جنازہ پڑھا ہے, بیٹا مارکیٹ جاتا ہے سیدھا قرآن کا ہدیہ کرائے گا. بیٹی پہ لکھائے گا برائے ایصال ثواب فلاں مرحوم باپ کا نام لے کر کے بیٹی رکھ دی جاتی ہے. آ تجھے بتاؤ جنت میں جانے کا باپ کو بھیجنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے اگر جنازہ باپ کا تیار ہو, کاندھا لگانے کی دیری ہو, اس وقت کھڑا ہو جا اور باپ کا چہرہ دیکھ, متھے کو بوسا دے, چون کے کہ بابا اے یا رسول اللہ آقا میں آج وعدہ کرتا ہوں اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے آج کے بعد کبھی داڑھی نہیں بڑھاؤں گا. یہ کہہ کے داڑھی رکھ لے. ادھر قبر میں باپ کا جنازہ بعد میں پہنچے گا, مدینے والا قبر کو پہلے روشن کبھی داڑھی باپ بنانا اپنے آپ کو حضور وہ کہہ رہا جی داڑھی رکھ لیتا لیکن بزنس کر رہا ہوں. کیوں بزنس اٹک داڑھی سے اٹک رہا ہے. نوجوان کہتے شادی نہیں ہوگی جی, پہلے بیاہ کرنا ہے, شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے. میں نے کہا نادان ہے جو شادی کے بعد داڑھی رکھتے, عقل مند ہیں جو شادی سے پہلے داڑھی رکھ لیتے. اچھا ایک بات بتا, تم نے کوئی مولوی ایسا دیکھا جسے کسی نے لڑکی نہ دی ہو کہ اس کی داڑھی ہے؟ دیکھا کوئی مولوی جو بنا بیوی کے مر گیا ہو؟ کی نہ ہو شادی وہ اس کی اپنی مرضی ہے بھائی. ایسا کوئی مسئلہ ہوا بھائی کہ جی داڑھی نہیں ہے اس لیے لڑکی نہیں دیں گے اور مولوی بیچارہ ایسے چلا گیا تسبیح ہاتھ میں لے کے؟ نہیں ہے نا ویسی بھائی مرا کوئی اتنی غور سے نہ دیکھیے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس میری بات غور سے سنیے. ہاں یہ کوئی ایسا نہیں ہوا کبھی بھی. نوجوان کہتا جی داڑھی بعد میں رکھتے ہیں, نادان سن تو سکی. جب لڑکی دیکھنے کی باری آتی ہے تم اپنی ماں سے کہتے ہو ماں دیکھ کے آنا بیٹی کو. ماں اپنا کام کرتی ہے, آ کے کہتی بیٹے اس کے ہونٹ بڑے خوبصورت تھے, آنکھیں خوبصورت تھی, چہرہ بڑا خوبصورت تھا, بال بھی لمبے تھے, قد بھی اچھا تھا, چل رہی تھی تو جادو تھی, بولتی تھی تو قیامت تھی. اس نے تو ظاہر دیکھا اور آ کر کے تجھ سے بتا دیا, تو لڈو ہوا, شادی کر لی, تو لایا ہرون گھر کے اندر. 8 دن ہوئے پھر بھاگا سید صاحب کے پاس, حضور تعویذ دے دو. بیوی نے گھر میں آتنک مچا رکھا ہے. میں نے کہا پیارے پہلے داڑھی رکھ لیتا, آج یہ آتنک نہیں مچتا. کہتے مولوی داڑھی لیے بیٹھا ہے, گھر میں آگ لگی ہے. میں نے کہا یہی سمجھانا چاہتا ہوں, ماں باپ کی آنکھیں صرف پاگل کا دیکھتی ہے. اور یاد رکھیے گا داڑھی والے کے گھر میں کوئی ناچنے والی نہیں آئے گی, داڑھی والے کے گھر میں صرف وہی آئے گی جسے خدا سے بھی پیار ہوگا, مصطفیٰ سے بھی پیار ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی حماد صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ, یہ سب سے بہتر اس کے نعرے ہے. یہ رکھ پھر لا, دلہن کالی ہوگی لیکن مصطفیٰ والی ہوگی.
مصطفیٰ والی ہوگی، منڈا منڈا کے کرے آپ کیسا لگ رہا ہے؟ سے گھما رہی آنکھیں دیکھ رہے ہیں بے نادان. اگر یہ بال سے چہرے کا حسن جاتا تو رب محبوب کے چہرے پہ ایک بھی بال نہ جماتا. عجیب بندے، کچھ تو ابا بھی کم نہیں ہے جی. کئی لڑکوں کے فون آیا حضرت جی تقریر سنی داڑھی رکھ رہا میرے ابا نہیں رکھنے دے رہے. یہ سکائے کا بوجھ لگ رہا بھائی. کہہ رہا ابھی عمر نہیں ہے اللہ تیری. اچھا چل ابا تو ہی بتا، پیدا ہوا تو دانت تھے؟ بولے مذاق نہیں، دانت تھے نہیں تھے نا؟ کیوں نہیں تھے؟ ضرورت نہیں تھی. جمے کب؟ جب ضرورت ہوئی. اور ساری چیز اللہ نے ایک بار جمائی ہے، دانت 2 بار جمائے. آنکھ ایک بار ملی، ناک ایک بار ملی، کان ایک بار ملے، ہاتھ ایک بار ملے. لیکن دانت ایسی چیز ہے جو 2 بار ملتے، خود ہی توڑتا ہے پھر خود ہی نکال دیتا ہے نا اللہ کی قدرت. ہم لوگ کیا کہتے ہیں دودھ کے دانت ہیں. اللہ پہلے نرم دانت جماتا ہے. جتنا میدے کی پاور ہوتی ہے نا برداشت کی، اتنی مضبوط اللہ دانت دیتا ہے. پھر جب میدا مضبوط ہو جاتا پھر نکالتا وہ مضبوط دانت. اب چبا سکتے پھر توڑتا یہ نالی، کیونکہ اب میدا مضبوط ہے تیرا. بلا ضرورت اس نے دانت نہیں جمائے. تو گدھے تجھ سے کس نے کہہ دیا یہ بلا ضرورت نکل کے آئی ہے؟ خود بتا. اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی، بلا ضرورت ہوتی تو یہ پیدائش نہیں نکلی تھی، کبھی نہ نکلتی. اللہ نے تو کوئی بھی کام بنا حکمت کے نہیں کیا. ہاں داڑھی کب نکلی؟ جب اس کی ضرورت تھی. ابا کہہ رہا ہے جی ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی عمر نہیں آئی ہے. کون سی عمر آئے گی؟ تم منڈاتے رکھیں گے نکلتی رہے گی، تم منڈاتے رکھیں گے نکلتی رہے گی، تم منڈاتے رکھیں یہ نکلتی رہے. یہ بار بار کہتی نادان مونڈنا مجھے سوال کرا، میں یہاں بھی کام آؤں گی، مرنے کے بعد وہاں بھی کام آؤں گی. بہت خوب ماشاءاللہ. کیا کہنے مفتی صاحب. ابا مرا جا رہا ہے، کہہ رہا عمر ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہا کہ جی ضرورت ہی نہیں. بدلو اپنے آپ کو، ضرورت ہے اس کی ضرورت. او بھائی بہت تعویذ تم نے مانگے ہوں گے حضور کی زیارت کے، بہت وظیفے پوچھے ہوں گے. ایک وظیفہ دے کے جا رہا ہوں، اپنا لو. انشاءاللہ اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک حضور آ نہیں جائیں گے. کبھی کچھ تو کرو نا ان کے لیے، کچھ کرو نا. ہم چاہتے ہیں ہمارا پیر ہم سے پیار کرے، اور پیر کے لیے کچھ کرنے تیار نہیں ہے. حضور ہمیں دکھ جائیں، کچھ کرنے تیار نہیں ہے حضور کے لیے. تھوڑا دکھ اٹھاؤ تھوڑا دکھ. وہ جوان تھا نا، وہ جوان. میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے 1-2 داڑیاں بڑھ جائیں، حضور کی سنت آ جائے چہروں پہ. قسم سے مر کے دیکھو داڑھی لے کے. میں بزرگوں کو فرماتے سنا ہے، بندہ اگر مومن ہو نا اور ایمان بچا کے قبر تک لے کے جائے اور ساتھ میں داڑھی لے کے چلا جائے، فرشتے حساب بھی نہیں لیتے. کہتے سونے دو حضور کی سنت سجا کے لایا ہے. کئی بار تو داڑھی بخشوا دیکھی، کئی بار. بہت بڑے عالم گزرے نا. حدیث ہے کہ جو سفید بال والا ہوئے گا میرا بندہ ہوتا ہے، جس کے بال سفید ہوتے ہیں میں اس سے حیا کرتا ہوں. یہ رب کا اعلان ہے. تو وہ بزرگ تھے نا، انہوں نے اپنے بچوں سے کہا یار داڑھی سفید نہ ہو سکے نا تو میری آٹے سے ہی سفید کر دے. انتقال ہو گیا، بچوں نے آٹے ہی لگا دیا ہے. بس اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا بخشے گئے. کہا کیسے؟ کہ رب کی بارگاہ میں گئے. میں نے کہا کوئی حدیث؟ رب نے کہا کوئی حدیث سنا میرے محبوب کی. کہا میں نے وہی سنا دیا جو تیرا فرمان ہے کہ جب بندے کے بال سفید ہو جاتے ہیں داڑھی کے تو میں اس سے حیا کرتا ہوں. تو رب نے کہا کہ تو آٹا لگا کے کیوں آیا؟ کہا مالک میں نے تو بال سفید کیے تھے، عمر سے نہیں ہوئے تو آٹے سے سفید کر لایا. رب نے بس اسی محبت پہ بخش ڈالا. تو یہ بہانے ہوتے ہیں بخشش کے بہانے. کئی بار 3 بار 40واں ہو جا رہا، ابا پھر بھی کٹ رہا. ایسا نہ کرنا. عجیب مسئلہ نا، میتیں بھی ہو رہی ہیں تو قبرستان میں نا لڑکا کھڑا ہو کہہ رہا میرے ابا نے کسی کو مارا ہو تو معاف کر دیو بھائی. مارا ابا نے، بیٹا معافی مانگ رہے. کرو کیا حالات نہیں، اپنے جیتے جی حالات بہتر کرو. معافی مانگنی ہے تو زندگی میں مانگ یار. مرنے کے بعد تیرے بیٹے نے معافی مانگی تو کیا مانگی؟ تو جو اتنی بڑھا کے چلا گیا، اولاد کو پتہ تک نہیں کہ بنیاد کہاں رکھنی تھی.
ابا کہاں رکھ کے چلا گیا؟ اور بیٹا کہہ رہا میرے ابا نے کسی کا حق مارا ہو تو معاف کر دینا. یہاں معاف نہیں ہوگا. اللہ کہتا لگا لے جتنے اعلان لگانے کے. اس دن کا انتظار تھا کہ تو آئے گا, تجھے بتاؤں گا تو غریبوں کا حق مار کے آیا ہے, لوگوں کو ستا کے آیا ہے. آج ایک ایک سروے کا حساب تجھے دینا ہے. آج قبر میں کروٹ دلا دلا کے پوچھا جائے گا کتنوں کی زمین پہ قبضہ کیا تھا, کتنوں کی جائیداد ماری تھی, کتنوں کے پیسے ہڑپے تھے. خدا کی قسم اگر بیٹا پوری زندگی بھی باپ کے لیے معافی مانگے کام نہیں چلے گا. معافی اسے مانگنی ہے جس نے لوگوں کے ہنستے ہوئے چہروں کو غموں کے سانچے میں ڈالا. اپنی زندگی میں معافی مانگے ایسے کام کر جانا جس سے جیتے جی بخشے. ہاں انتظار مت کرنا, مولوی دعا کرے گا اور جنت مل جائے گی. جہاں حق کھا کے بیٹھے ہو وہ دینا. اگر اس پہ باتیں کرنے لگے بڑا لمبا وقت چاہیے. ادھر نہیں جانا. میں نے کہا حضور والے ہو جاؤ. تو وہ نوجوان تھا نا, ایک اس کا رشتہ ہوا نا تو کلین شیف تھا. وہ کلین شیف چکنا, ٹھیک ہے جی, ایک بھی بال نہیں تھا. لڑکی والوں کو پسند ہے, وہاں بھی داماد بڑا اچھا ہے. اس نے پھر کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے نہ بیٹھک ہوگی. آج تو ہم کہتے ہیں بیٹے سب نہ بیٹھنا, کسی مولوی کے پاس نہ بیٹھنا. مولوی کے پاس بیٹھے گا بڑا پرانی سوچ کا مولوی ہوتا ہے. ترقی نہیں کر پاؤ گے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سائنٹسٹ وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں حضور کی امت کا عالم پہنچ جاتا ہے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. وہ تو توڑ جوڑ کر کے دوربینوں میں دیکھ کے کہتا جی یہاں کٹاڑو. یہ پہلے ہی کہتے تھے. حضور نے فرمایا کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کر لیا کرو. ہے تم آج پہنچے ہو, وہ 1400 سال پہلے ہی پہنچ گئے. سوچو تو صحیح. انہیں لوگ کہتے ہیں پرانی سوچ کے. اللہ کی قسم یہ سب سے نئی سوچ والے لوگ ہیں, سب سے نئی سوچ والے لوگ. ادھر نہیں جانا, بس بات سنو. تو وہ کسی مولوی کے پاس بیٹھا نا تو اس نے داڑھی رکھ لی. جب داڑھی رکھی اس نے نا, پھر شادی کا دن آ گیا. پر ہاتھ میں آیا دولہا بن کے. تو لڑکی والے کیا کہتے ہیں جی ہمیں یہ دولہا پسند نہیں ہے, ہمیں تو وہی لڑکا چاہیے جس کو ہم نے دیکھا تھا. کیا مطلب کا کلین شیو ہے, کلین شیو لڑکا چاہیے. حیرت ہوتی ہے. کلین شیو. وہ یار ایسی لڑکی کو ٹھوکر مار دو جو کہ داڑھی مڑا کے آ گیا. کیا کرو گے اس لڑکی کا؟ بنا لڑکی کے مر جاؤ. اگر کسی کوئی بندہ انتقال کر جائے نا بنا بیوی کے, وہ بھی سن لو, کبھی دل تھوڑا نہ کرنا یار, کوئی مر آ جائے تو. اگر بنا بیوی کے کوئی انتقال کر گیا لیکن زندگی شرافت سے گزار گیا نا, اللہ قیامت میں کھڑا کر کے کہے گا جسے چاہے اس سے نکاح کر لے. ہاں جس سے چاہے انتخاب ہوگا اس کا. تو ایسے نہیں ہوتا ہے. مگر کبھی یہ مت سوچنا یار یہ نہیں ملی, ہاتھ سے بھی تو پھر کوئی نہیں ملے گی, چل مڈا دے رہا. نہیں, داڑھی نہیں مڈنی ہے. میرے اپنے سگے چچا تھے جی, میرے سگے چچا, اور 3 جگہ سے رشتہ ان کا ٹوٹا تھا اسی وجہ سے کہ انہوں نے داڑھی مڈانے سے انکار کیا. حالانکہ عالم نہیں تھے لیکن داڑھی سے بڑا پیار تھا. تو چھوٹے چھوٹے بال نکل کے آئے تھے. اتفاق یہ ہوا کہ جب رشتہ ہوا اسی دن ان کا انتقال ہوا تھا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ داڑھی مڈا کے تم شادی کرو اور مرو نہ. اگلے دن بھی مر سکتے, اس سے اگلے دن بھی مر سکتے, مہینے میں بھی مر سکتے ہو, 6 مہینے میں مر سکتے ہو. کیوں نہ ایک سودا ایسا کر کے چلے جاؤ, حضور سے کہنا یا رسول اللہ رشتہ چھوڑ دیا داڑھی نہیں چھوڑی ہے. حضور مسکرا کے دیکھ لیں گے, قسم سے بیڑا ہی پار ہو جائے. تو وہ کہنے لگا نا جی ہمیں یہ دولہا نہیں چاہیے, یا تو اس سے کہو یہ داڑھی مڈائے ورنہ برات لے جاؤ, ورنہ برات لے جاؤ. ابا کہنے لگا میں تو ایک زمیندار آدمی ہوں, میری ناک کٹ جائے گی. بیٹے ایک بار اور منڈا لے, پھر رکھ لیے. بچہ کہنے لگا ابا تم نے 3 عمریں کی اور مجھے تم حضور کے روزے کی جالی کا عشق سمجھایا کرتے تھے. مجھ سے کہہ رہے تھے بیٹے میں گیا تو میں ہوش ہو کے گر گیا تھا حضور کی جالی پہ. ابا وہ عشق کون سا تھا, آج داڑھی مڈانے کہہ رہے ہو یہ عشق کون سا؟ خالی باتوں میں عشق رہ گیا. آج بڑا مسئلہ خراب ہے. پیر بھی 2 منٹ میں اسی جنت بانٹ دیتا ہے نا جو زیادہ خیال کرے. جی تو جنت ہے, ہاں جو مجھے نا 500 روپے دے جائے نا میں تو میں کہتا ہوں پکا عاشق رسول ہے, بھلی داڑھی ہو نہ ہو, پکا عاشق رسول ہے. اس کی جنت پکی ہے, بھلے رشوت ہی کھا رہے ہو. بڑی سستی ہم نے جنت کر دی, لیکن وہ بھی سستی نہیں ہے جی, ایسی بھی سستی نہیں ہے جنت. اس نے کہا کہ ابا آپ کہہ رہے تھے میں حضور کے روزے کی جالی کو دیکھ کے بے ہوش ہو کے گر گیا تھا, اور آج کہہ رہے داڑھی مڈا دے. کل کون سا عشق تھا, آج کون سا ہے؟ باپ نے کہا بیٹے بات یہ نہیں ہے, آج عزت کی بات ہے. اگر تو نے داڑھی نہیں مڈائی برات لوٹی تو میری عزت چلی جائے گی. بیٹے نے رو کے کہا تھا ابا بتا تجھے اتنی عزت پیاری ہے تو پھر مجھے مدینے والے کی عزت کتنی پیاری ہے.
بہت خوب سبحان اللہ تجھے اپنی عزت پیاری ہے، مجھے حضور کی کتنی عزت پیاری ہوگی. باپ نے کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ ابا مجھے ذرا 2 منٹ کا وقت دے، میں سوچنا چاہتا ہوں. لڑکے نے کچھ سوچا، اس کے بعد فیصلہ کیا. ابا بارات لوٹے تو لوٹے، محمد کی سنت نہیں مڈائی جائے گی، حضور کی سنت پر اس طرح نہیں چلے گا. جب اتنی بات کہی ہے، باپ نے کہا تیرا فیصلہ ہے. کہا ہاں یہ میرا فیصلہ ہے. تو باپ نے کہا چلا ایک فیصلہ اور سن لے. کہا کون سا فیصلہ؟ اگر تو نے داڑھی نہیں مڈائی، آج کے بعد جائیداد سے بے دخل ہے، میری زمین سے بے دخل ہے، تو میرا بیٹا نہیں، میں تیرا باپ نہیں. بتا اب اس پر راضی ہے کہ نہیں؟ بیٹا پیچھے ہٹا، سیرا اتارا، کچڑے کے ڈبے میں ڈالا، کہنے لگا بابا تیری جائیداد تجھے مبارک ہو، مدینے والے کی سنت مجھے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس لیے جوان داڑھی رکھو. نوجوان تو چلا گیا مگر یاد رکھیے حضور کے لیے جو چوٹ کھاتا ہے پھر حضور اسے سینے سے لگاتے ہیں، پھر اسے حضور سینے سے لگاتے ہیں. ہاں بھائی کم سے کم چوٹ کھاؤ. نکل گیا سب کچھ چھوڑ کے، سب چلا گیا چھوڑ کے. بڑے باپ کا بیٹا تھا، گرمی کا موسم آیا، کوئی مطلب ہی نہیں ہوا. انہی کپڑوں کو دھوتا اتارتا پہنتا، وہی کپڑے تھے. ہاں غیرت والا تھا. آج کتنا امیروں کی طرح بے غیرت نہیں تھا. سارے امیروں کو بے غیرت نہیں کہہ رہا ہوں، ان امیروں کو بے غیرت کہہ رہا ہوں جو امیر ہوتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں 20 لاکھ چاہیے، فارچونر چاہیے، ہاں کم سے کم کریٹے دے دیے. یہ وہ بھکاری ہیں کہ جو بھیک لے کے جاتے ہیں تو دوسرے کو کنگال بنا جاتے ہیں. ہاں وہ ایسے نہیں تھے، پیسے والا تھا مگر غیرت تھی. نہیں مانگا کسی سے کپڑا. آ گئی سردی، جب سردی آئی نا تو اب یہ ٹھنڈ کی راتیں تھی، کٹ نہیں تھی. کہاں جائے؟ مسجد میں نا ایک صف میں لپٹ کے کونے میں بیٹھ گیا. اس محلے کا کوئی امیر تھا، خواب میں حضور آ گیا. کہنے لگے تو سو رہا ہے، میرا چاہنے والا سردی میں سمٹ کے بیٹھا ہے، تو سو رہا ہے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے کہ ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. حضور کو امت کا درد ہے، درد امت کا حضور کو. آقا فرماتے ہیں امتی کے پیر میں کانٹا لگے نا تو امتی کو درد بعد میں ہوتا ہے، مدینے والے کو درد پہلے ہو جاتا ہے. اتنا درد امت کا حضور کے سینے سے، اتنا درد. تو اس کے خواب میں تو لیٹا ہے، میرا جو غلام ہے نا وہ سکڑ کے بیٹھا مسجد میں. جب اس کے خواب میں اٹھا دوڑا مسجد گیا، جا کے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا. سب کچھ دیکھ کے واپس پلٹا، کہنے لگا یہ تو غلط ہو نہیں سکتا، حضور نے کہا ہے ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں ہوگا. صفیں اٹھانا شروع کی، ایک کپڑے کی صف میں جوان کو بیٹھا دیکھا، ہاتھ پکڑا گھر لایا، بستر پہ لٹایا، صبح کو اٹھایا، ناشتہ کرایا، عزت دی. کہنے لگا یار 3 دن میرے گھر کا مہمان نہیں بن جاتا؟ اس نے کہا جانے دے، پردیس جانا ہے. کہا نہیں 3 دن میرے گھر رک جا، تیرا احسان ہوگا. اس نے کہا بتا تو صحیح اتنی عزتیں کیوں دے رہا ہے؟ کہا یار تجھے نہیں پتا کہ تو بتا تو کون سی نیکی کر کے آیا ہے جسے حضور نے تجھے اپنا لیا ہے؟ کون سی عبادت کی ہے جس کی وجہ سے نبی کا پیارا ہو گیا ہے؟ کتنے سجدے کر کے آیا ہے جو حضور اپنا کہہ رہے ہیں؟ کہا بات کیا ہے؟ کہا رات کو سویا تو آقا نے آ کے کہا تھا اٹھ میرا غلام سردی میں بیٹھا ہے. کہا نیکی کون سی کی ہے؟ چیخ نکلی، داڑھی پکڑی، رو کے بات بتائی. اس کے بعد رخ کیا آقا کی طرف، کہتا یا رسول اللہ ایک طریقہ اپنایا ہے تو اتنا پیار کر رکھے ہو، سارے طریقے اپنا لوں گا تو کتنا پیار ملے. نعرہ تکبیر. اس لیے جوان حضور کے قریب آ جائیں. ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ پھر آواز آتی ہے دل تو کیا چیز ہے، روح میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. حضور کے ہو جاؤ، قسم خدا کی حضور کے ہو گئے تو خدا کے ہو جاؤ گے، اور پھر خدا کے ہو گئے نا تو پھر تعداد کی ضرورت نہیں ہے، صرف سجدے میں سر رکھنے کی ضرورت ہے. سجدے میں سر رکھنے کی ضرورت ہے. کتنی بڑی بھی مشکل آ جائے گا، ہم نے اس سے مانگا جو دیتا بھی ہے، ذلیل بھی کرتا ہے. کبھی اس سے نہیں مانگا جو دیتا بھی ہے اور خوش بھی ہوتا ہے، راضی بھی رہتا ہے. اللہ سے مانگا کرو اور دیا کرو حضور کا مسئلہ، پھر دیکھو اللہ دیتا ہے کہ نہیں. کہتے دعائی قبول نہیں ہو رہی، ہوگی کہاں سے بھائی؟ ہوگی کہاں سے؟ جس کے پیچھے نماز پڑھ جائے اسے تو کہہ رہا ٹھالی کی کھا رہا ہے، جس نے نکاح پڑھا رہا اسے کہتا جی ان کی تو موج آ رہی ہے. جو نماز جنازہ پڑھا رہا کہہ رہا ارے ان کے تو مزے ہی مزے ہیں، فری کی کھاتے ہیں، زکات کی کھاتے ہیں. تو کہاں سے بچ گیا بھائی؟ جب تم اپنے رہنماؤں کی عزت نہیں کرو گے، اپنے مقتداؤں کی عزت نہیں کرو گے تو تم آگے کیسے بڑھ سکتے؟ تم اس کی برائی کر رہے ہو جس کے پیچھے نماز پڑھی، ابھی پڑھ کے نکلا کہہ رہا دیکھا انگوٹھا ہل لیا تھا. عجیب عجیب مسئلے پوچھیں. یہ کہہ رہا جی نماز کا ستون کیا ہے؟
میں نے کہا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ بولے نماز کا کھوٹا کیا ہے؟ میں نے کہا بھئی یہ مسئلہ تو ہم نے بھی نہیں پڑھا. کہہ رہا پیر کا انگوٹھا. یہ دیکھو نئی مسئلے لا رہا نکال کے. امام کا ہلتا چھٹی کرو بھائی. انگوٹھا ہل گیا تھا اس کا نماز میں. اپنی پڑھنے گیا تھا کہ جھانکنے گیا تھا وہاں پہ. اگر امام صاحب کھلا دیں نا بھائی ذرا ایک سیب رکھا کھا لو. پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ رہا. دیکھا سیب رکھے خود ہی کھا کے بھائی کر رہا. تم سے گزارش سے کھلایا مت کرو تھالی لوگوں کو. یہ باہر جا کے تمہارے یہ بیان کرتے. ہاں یہ تو یہ چاہتے ہیں امام ٹیچر کا. ایک امام نے بائک لے لی اس کی چھٹی کر دی یار کو. کہہ رہا امام اور موٹر سائیکل پہ کیوں کائے پہ چلایا جائے بیساکھی سے؟ یہ ہمارے رہنما تم نہیں جانتے. اگر یہ قبرستان سے گزر جائے اللہ عذاب اٹھا لے. کون سی جماعت ہے جانتے؟ یہ وہ جماعت ہے ان میں ایک دعا کر دے باقی آمین کہہ دے تو بیڑے پار ہو جاتے. بیڑے پار ہوتے. لوگ تعویذ کے چکر میں برکت نہیں ہو رہی ہے جی. آٹا اتنا مہنگا ہو گیا 32 روپے کلو 37 روپے کلو آٹا ہے. پہلے 4 روٹی میں کام چلتا تھا اب تو 36 بھی بن رہی ہے کم ہو رہی ہے. بنا بسم اللہ کے کھا رہا ہوگا. وہ تو پڑھوں یہ پتہ نہیں تلفظ ہے کہ نہیں درست. یہ مسئلہ نہیں. صبح اٹھے گا سب سے پہلے دیکھے گا میں نے جو فوٹو ڈالا تھا اس پہ کتنے بھیا لائک آ گئے. فیس بک کی کمنٹ دیکھے گا کتنی کمنٹس ہوئی ہیں. ہاں ان سے کچھ نہیں ہوگا. پوری رات فیس بک نہ چلا 3 بار قل واللہ پڑھ دیا کر. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی. تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ حضور نے کیا نہیں دیا تجھے؟ کیا نہیں دیا؟ بھاگا پھر رہا فلاں جگہ کیس ہے دعا کرو بیٹا مرنے والا ہے فلاں زمین کا مسئلہ ہے دعا کرو یہ ہو جائے گا. ادھر ادھر بھاگنے سے بہتر ہے میرے آقا فرماتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھ کے یاسین شریف پڑھ لیتا دن کے کام اس کے اللہ کے ذمہ کرم میں ہو جائے پھر اس کے کام اللہ دیکھتا ہے. اور جس کے کام اللہ دیکھے پھر کام بگڑیں گے. بولو بگڑیں گے. فیس بک نہ چلا. اللہ توفیق دے تو قرآن پڑھ دیا کر. قرآن پڑھا کر. ہم میں سے کتنے ایسے پڑھتے ہی نہیں قرآن. زمانہ بیت گیا پڑھا تو قرآن پڑھا. علماء کو گالی نہ دیا کرو. یہ تاج ہے ہمارے. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو وہ مجھ سے ہی کہہ رہے آپ بولے ذرا اماموں پہ تقریر کر دیو. میں نے کہا کیوں؟ بولے کہ یہ جو ہے نا یہ بہت غیر حاضریاں کرتے ہیں مسجدوں میں. تو میں نے کہا تم کتنے دن گئے پڑھنے کے لیے؟ بولے کچھ بھی نہ جمعے میں تو جاتے ہی. میں نے تجھ پہ جمعہ ہی فرض ہے. امام پہ 5 ٹائم کی تجھ پہ صرف جمعہ. یار بدل خدا کیا نہ کرو یار. طریقے بدلو. اماموں کی عزت کیا کرو. دکھ ہو جانا کہ یہ 36 روٹی جو بن رہی ہے کم پڑ رہی ہے نا 2 کام کرنا ہے. 2 کام کرنا. یہ مدرسے والے لوگ ہیں. میں استاذ کی بات نہیں کروں گا کسی کی بھی. استاذ کا رتبہ تو اللہ ہی جانے کیا ہوتا ہے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کبھی ان سے آ کے کہنا ایک قرآن والا بچہ بھیج دو اپنے ساتھ بیٹھا کے آج کھانا کھلانا. کیا بات ہے. اور سن اس کی پیالی الگ نہ کرنا. دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں وظیفہ دے کے جا رہا ہوں. پیالی الگ نہ کرنا. اس کے ہاتھ میں جو برتن ہونا کہنا یار ایسے کھا کے تیری انگلیاں سالن میں ڈوب جائیں تاکہ تیری انگلی میرے کھانے میں لگ جائیں اور تیری انگلیوں کے ذریعے اللہ میرے کھانے میں برکت عطا فرمائے. کیا بات ہے. کرو نا ایسے یار. قرآن والوں کی خدمت کیا کرو. ان سے محبتیں کیا کرو. صحیح بات ہے. آج بھی قرآن میں وہ دم ہے اگر کوئی پڑھ دے صحیح طریقے سے تو ہوائیں آج بھی رک جاتی ہیں. ہاں مچھلیاں آج بھی کنارے پہ آ جاتی ہیں شرط ہے کوئی پڑھنے والا. لیکن کہہ رہا قل اللہ احد اللہ الصمد لم یولد ولم یولد ولم یکن. ایک پیر اس دن تلاوت کر رہا تھا. ایسی تلاوت کری اس نے دل کر رہا تھا اس پہ کوڑے مارو سکتا. حضرت عمر کا دور ہوتا کھالو دیڑ دی جاتی بنا پھر رہا. ایک خلیفہ بھی اس کا ایسے ہی تھا. انہوں نے جو سورہ ناس پڑھی ہے اللہ ہی جانے کیسے پڑھ جاتا نا ایسے نہ پڑھ. کبھی وقت نکال بیٹھ پھر کے آگے یار کہ آج ہمیں سورہ فاتحہ یاد کراتے ہیں. تلفظ کے ساتھ پڑھ لے اسے. ضرورت نہیں ہے بھاگنے کی. صرف سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیا کرنا. قسم خدا کی بل کے قبر میں پہنچے گا نا وہ ایک نورانی صورت میں کہ تیری قبر میں تیرے ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے. کیا نہیں ہے تیرے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں پڑھتے. تو علماء کی عزت کی. اور سنگ بنیاد ادارے کی اس ادارے کا جو مسئلہ ہے مدرسہ رضائے مصطفیٰ کی سنگ بنیاد کے لیے یہ عظیم جلسہ منعقد کیا گیا ہے.
ہے کتنے لوگ ایسے جو ابا کو بخشوانا چاہ رہے ہیں؟ کوئی نہیں چاہ رہے بخشوانا. ارے زندہ بھی بخشوا لو اللہ کے بندو.